بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہو چکی تھی۔ جس بھی گلی سے گزرتے تو ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا۔ صداقت اور امانت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ محمد امین کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کبھی خیانت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاروباری معاملات میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتا۔ معزز ناظرین، امانت دار اور امین شخص کی اہمیت کا اندازہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دھوکہ، فریب اور خیانت جہنم میں رہنے والوں کا شیوا ہے۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں ظلم نہیں کیا اور ان سے جھوٹی باتیں نہیں کی، اس کی مرادیں مکمل ہوں گی، عدالت ظاہر ہوگی اور اس سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ جس کو مکہ کے دور جاہلیت کے سردار محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آپ کے ہاں فکر و فاقہ ہوا تو آپ کی بہن عاتقہ بنت عبد المطلب آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے میرے بھائی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اسے ذریعہ معاش کی ذمہ داری سونپی جائے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے میری پیاری بہن، تجھے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کی فکر سے غافل ہوں۔ تنگی کے کئی سال ہم پر گزرے ہیں کہ جس نے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ رہنے دیا۔ عاتقہ نے کہا، بھائی، میں نے اس معاملے پر بہت غور کیا ہے، اگر میری رائے درست سمجھیں تو اس پر ضرور غور کریں۔ جناب ابو طالب نے وضاحت پوچھی تو عاتقہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ خدیجہ شام کی طرف اپنے تجارت کے کارواں بھجواتی ہیں اور اس کام کے لیے ضرور ان کو ایک شریف اور امانت دار شخص کی ضرورت درپیش ہوگی۔ ویسے بھی پورے مکہ میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امین نہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں خدیجہ سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ حضرت ابو طالب کے مثبت جواب پر عاتقہ نے خود جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سارے معاملے پر بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا اور تجارت کے بارے میں بات کی۔ ایک تو یہ جو ہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی راوی نفیسہ بنت منیہ ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جناب ابو طالب نے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ اپنے مال تجارت کے لیے ایک صادق اور امین شخص کی تلاش میں ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خدیجہ سے ملاقات کریں۔ ممکن ہے کہ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال دے دے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں بھی کچھ نفع مل سکے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید وہ بیچ دے گی۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچ گئی۔ آپ تو پہلے ہی کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو امانت دار، با اعتماد اور سچا ہو۔ حضرت خدیجہ کا معمول تھا کہ وہ شام کی طرف تجارت کا سامان بھیجا کرتی تھی، مگر ان کو کسی بھی شخص پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا معلوم وہ خلوص نیت سے سامان بیچتا بھی ہے یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پہلے بھی سن چکی تھیں۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے معاوضے پر رکھ لیا جائے۔ ایمانداری کی تو ویسے ہی سارا قریش گن گاتا تھا، چنانچہ آپ نے ایک شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا اور عرض کیا، میں نے سنا ہے کہ آپ تجارت کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ میں آپ کی سچائی، کمال، دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کو 2 گنا معاوضہ دوں گی تاکہ آپ اس سامان کے ساتھ تجارت کر سکیں۔ جو نفع اس سے حاصل ہوا تو میں آپ کو اس میں برابر شریک سمجھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کا ذکر حضرت ابو طالب سے کیا، جس پر حضرت ابو طالب نے کہا، یہ رزق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، ایک روایت کچھ یوں بھی ہے کہ عاتقہ نے حضرت ابو طالب سے تجارت اور اجرت کے لیے کہا،
جس پر حضرت ابو طالب رو دیے۔ آپ نے کہا، اے عاتکہ، ہمارے خاندان میں کسی نے کبھی مزدوری نہیں کی اور اپنے خاندان کا کوئی شخص اس کا روادار نہیں، خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے چہرے سے تو دولت اقبال کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے فکر و فاقہ کی کیفیت دور کرنے کا باعث ہو۔ تم جا کر خدیجہ سے مشورہ کرو، دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ حضرت خدیجہ تو عرب کی ملکہ تھی، حسن و جمال، کثرت ملک مال، لطف و کمال میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عبادت الہی میں مشغول رہتی اور دوسری آسمانی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ انہی دنوں انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند آسمان سے اتر کر ان کی آغوش میں آ گیا ہے، جس کی روشنی ان کی بغلوں سے نکل رہی ہے اور اس روشنی سے ساری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا کہ آخری پیغمبر اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، یہ روشنی انہی کی ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ بنی ہاشم سے ہوگا۔ انہی دنوں عاتکہ بھی سیدہ خدیجہ سے بات کرنے کے لیے آئیں۔ حضرت خدیجہ نے عاتکہ کی خوب ضیافت فرمائی اور پوچھا، عاتکہ خیر سے آئی ہو؟ عاتکہ نے کہا، آپ نے میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ میرے والد اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جوان ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کروا دی جائے، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ سنا ہے کہ آپ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہونے والا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور کام اس کو دے دیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور ان کا حسن اخلاق بھی میرے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کاروان کی نگرانی اور لٹیروں سے مال کی حفاظت بہت مشکل کام ہے۔ تم ان کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام طور طریقوں سے آگاہ کر دوں۔ یہ سن کر عاتکہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دوبارہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی۔ حضرت خدیجہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جو کچھ آپ نے توریت میں پڑھا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور پرکھنے لگی، اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروان کے لیے آپ کو اجرت کے عوض مقرر کر لیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے سلسلے میں پہلی ملاقات ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔